السلام علیکم دوستوں، استقبال کرتا ہوں آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل دین کی باتیں میں۔ تو دوستوں، جیسے میں نے پچھلے ویڈیو میں بتایا نماز کے واجبات، نماز میں واجب کتنے ہیں اور ان کے مسئلے کے بارے میں۔ تو دوستوں، اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھا ہے تو لنک ڈسکرپشن میں ہے، آپ جا کر دیکھ لیجئے۔ اور دوستوں، میں نے نماز کے واجبات میں سے 10 مسئلے پڑھے اور 9 مسئلے باقی ہیں۔ تو دوستوں چلیے اس کو پڑھتے ہیں۔ تو دوستوں، مسئلہ نمبر 11، اگر دونوں سجدوں کے بیچ میں اچھی طرح نہیں بیٹھا، ذرا سا سر اٹھا کر دوسرا سجدہ کر لیا، تو اگر ذرا ہی سا سر اٹھایا ہو تو ایک ہی سجدہ ہوا۔ دوستوں، اسی لیے پہلا سجدہ اچھی طرح کرنا چاہیے، سجدے کرنے کے بعد بیٹھ جانا چاہیے اچھی طرح، پھر دوسرا سجدہ کرنا چاہیے۔ تو دوستوں، اس میں ہے دوسرا سجدہ کر لیا تو اگر ذرا سا ہی سر اٹھایا ہو تو ایک ہی سجدہ ہوگا۔ تو دوستوں، اس لیے ایک ہی سجدہ ہوگا، اور آپ نے نہیں دھیان دیا، نماز پڑھ لیا تو آپ کا نماز نہیں ہوگا، آپ کو دہرانا پڑے گا۔ تو دوستوں، ایک ہی سجدہ ہوا، دونوں سجدے ادا نہیں ہوئے اور نماز بالکل نہیں ہوئی، اور اگر اتنا اٹھا کہ قریب بیٹھنے کے ہو گیا، یعنی اتنا بیٹھا کہ آپ بیٹھنے کو کہہ سکتے ہیں، یعنی اتنا بیٹھا، تو خیر نماز سر سے اتر گئی۔ دوستوں، آپ کے سر سے نماز اتر جائے گی، لیکن بڑی نکمی ہو گئی، یعنی دوستوں نماز میں کمی ہو گئی، خرابی آ گئی، اس لیے پھر سے پڑھنا چاہیے۔ نہیں پڑھے گا تو گناہ ہوگا۔ دوستوں، مسئلہ نمبر 12، فرض نماز میں پچھلی 2 رکعتوں میں۔ دوستوں، فرض کی نماز میں 2 ہی رکعتوں میں سورت ملایا جاتا ہے۔ دوستوں، کچھ لوگ 4 رکعتوں میں سورت ملاتے ہیں، تو دوستوں یہ غلط ہے۔ فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں الحمد کے ساتھ سورت ملانا ہوتا ہے۔ تو دوستوں، فرض نماز میں پچھلی 2 رکعتوں میں اگر الحمد کے بعد سورت بھی پڑھ گیا تو نماز میں کچھ نقصان نہیں، یا اگر دوستوں 4 رکعت میں نماز میں سورت ملا لی تو دوستوں کوئی نقصان نہیں، آپ کا نماز ہو جائے گا، لیکن ایسا نہ کرنا چاہیے۔ مسئلہ نمبر 13، اگر پچھلی 2 رکعتوں میں الحمد نہ پڑھے بلکہ 3 دفعہ سبحان اللہ کہہ دے تو بھی درست ہے، لیکن الحمد پڑھ لینا بہتر ہے، اور اگر کچھ نہ پڑھے چپ کھڑا رہے تو بھی کچھ حرج نہیں، نماز درست ہے۔ دوستوں، اگر 2 رکعتوں میں سورت ملایا اور 2 رکعتوں میں کچھ نہیں پڑھا، الحمد نہیں پڑھا، سبحان اللہ کہہ دے 3 مرتبہ، ٹھیک ہے، یا چپ رہتا ہے تو کوئی حرج نہیں، نماز درست ہو جائے گی۔ مسئلہ نمبر 14، نماز میں الحمد اور سورت وغیرہ ساری چیزیں آہستہ اور چپکے سے پڑھے، لیکن اسی طرح پڑھنا چاہیے کہ خود اپنے کان میں آواز ضرور آوے۔ اگر اپنی آواز خود اپنے آپ کو بھی نہ سنائی دے تو نماز نہ ہوگی۔ دوستوں، کچھ لوگ نماز میں اکیلے پڑھتے ہیں تو ایسے پڑھتے ہیں خود نہیں سنائی دیتا، تو ایسا نہ کرنا چاہیے۔ دوستوں، آپ کی نماز نہیں ہوگی اگر سنائی نہ دے تو، اسی لیے اتنا آہستہ پڑھے کہ وہ آواز اپنی خود سن سکے۔ مسئلہ نمبر 15، کسی نماز کے لیے کوئی سورت مقرر نہ کرے بلکہ جو چاہے پڑھا کرے، سورت مقرر کر لینا مکروہ ہے۔ دوستوں، اگر کوئی سورت مقرر کر لے کہ اس نماز میں یہی سورہ پڑھوں گا اور کوئی سورہ نہیں پڑھوں گا، تو دوستوں ایسا کرنا مکروہ ہے، گناہ ملتا ہے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ مسئلہ نمبر 16، دوستوں مستحب یہ ہے کہ جب کھڑا ہو تو اپنی نگاہ سجدے کی جگہ رکھے، اور جب رکوع میں جاوے تو پاؤں پر نگاہ رکھے،
اور جب جمعائی آوے تو منہ خوب بند کر لے۔ دوستوں کچھ لوگوں کو جمعائی آتا ہے تو ویسے ہی چھوڑ دیتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے، اپنے منہ کو بند کر لے۔ اگر کسی طرح نہ رکے تو ہاتھ سے ہتھیلی کے اوپر کے طرف سے روکے، اور جب کھانسی آوے تو جہاں تک ہو سکے کھانسی کو روکے اور ضبط کرے، یعنی اس کو ختم کرے۔ مسئلہ: جو سورت پہلی رکعت میں پڑھی ہے وہی سورت دوسری رکعت میں پڑھ گیا تو بھی کچھ حرج نہیں، لیکن بے ضرورت ایسا کرنا بہتر نہیں۔ دوستو اگر کسی کو سورت یاد نہ ہو تو ایک ہی سورت 2 رکعتوں میں پڑھ سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ایسا بے ضرورت نہیں کرنا چاہیے۔ اگر نہ یاد ہو تو کر لے، کوئی بات نہیں۔ مسئلہ: جس طرح کلام مجید میں سورتیں آگے پیچھے لکھی ہیں، نماز میں اسی طرح پڑھنا چاہیے۔ جس طرح اماں کے پارے میں لکھی ہے اس طرح سے نہ پڑھے، یعنی پہلی رکعت میں کوئی سورت پڑھے تو اب دوسری رکعت میں اس کے بعد کی سورت، اس کے پہلے والی سورت نہ پڑھے۔ جیسے کسی نے پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھی تو دوسری رکعت میں اذا جاء یا قل هو اللہ یا قل اعوذ برب الفلق یا قل اعوذ برب الناس پڑھے۔ عالم تر کیف یا لإلاف قریش یا اس کے اوپر کی سورتیں نہ پڑھے کہ اس طرح پڑھنا مکروہ ہے۔ دوستو ترتیب وار سورت کو پڑھنا ثواب ہے نماز میں بھی، اگر اس طرح نہیں پڑھتا ہے تو دوستو نماز مکروہ ہو جائے گی، لیکن اگر بھولے سے اس طرح پڑھ لے تو مکروہ نہیں ہے۔ آخری مسئلہ دوستو: جس کو نماز بالکل نہ آتی ہو یا نیا مسلمان ہوا ہو، وہ سب جگہ سبحان اللہ وغیرہ پڑھتا رہے تو فرض ادا ہو جاوے گا، لیکن نماز برابر سیکھتا رہے۔ اگر نماز سیکھنے میں کوتاہی کرے گا تو بہت گناہ گار ہوگا، اور جیسے جیسے نماز آتی جاوے ان تمام چیزوں کو نماز میں پڑھتا جاوے۔ جب پورے طور سے نماز کی چیزیں یاد ہو جاویں تو سبحان اللہ وغیرہ کہنا چھوڑ دیں، کیونکہ یہ مجبوری کا حکم ہے۔ تو دوستو یہ تھا آخری سوال نماز کے واجبات کے۔ تو دوستو یقین کرتا ہوں آپ کو باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں۔ تو دوستو اگر ویڈیو کو ابھی تک لائک نہیں کیا تو لائک کر دیجئے، اور اس چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارا سپورٹ کیجئے تاکہ آگے بھی ہم ایسی ہی ویڈیو بناتے رہیں۔ اور دوستو اگلے ویڈیو میں میں بنانے والا ہوں نماز کیسے پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے کا کیا طریقہ ہے۔ تو دوستو چینل کو سبسکرائب کریے اور بیل آئیکن کو دبا کر نوٹیفیکیشن آن کریے تاکہ جب بھی میں ویڈیو بناؤں آپ تک پہنچے۔ تو دوستو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔